الحمد لله الذي هدانا إلى سبيل الهداية والعرفان وجعلنا من أهل الإسلام والإيقان ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة بالقلب واللسان ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وإمامنا ومرشدنا ومخدومنا وشفيعنا وكريمنا وأفضلنا وأكملنا وأجملنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي عرفنا ما يدخلنا الجنان وعلى آله وأصحابه أكمل أهل الإيمان وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة قال الله تبارك وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق اللہ العظیم. درود شریف پڑھیں بھائی. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. انتہائی قابل تکریم و احترام بزرگان محترم، عزیزان گرامی قدر، دوستو، نوجوان ساتھیوں، بھائیوں، اللہ رب العزت نے اہل ایمان پر اپنی کرم نوازیوں اور اپنی مہربانیوں کی انتہا فرمائی کہ بہانے بہانے سے اہل ایمان کے لیے بخشش و مغفرت کا سامان فراہم کیا. انسان کی فطرت کا بھی لحاظ رکھا، اس کی کمزوریوں کا بھی بطور خاص لحاظ فرمایا. گناہ کا ہو جانا، بار بار بھول کر غلطی کا ہو جانا انسان کی فطرت کا حصہ ہے، کمزوری ہے. تو اللہ رب العزت نے اس معاملے میں ایسا سختی کا انداز اختیار نہیں فرمایا کہ بس اب تو ہو گئی غلطی تو سزا مل کے ہی رہے گی، بلکہ توبہ کے دروازے کو کھلا رکھا اور گاہے بگاہے ایسے شارٹ کٹ اور ایسے آسان طریقے اپنے محبوب نبی کے امتیوں کو فراہم کیے کہ جن کے ذریعے سے اہل ایمان اپنی بخشش کا سامان کر سکیں. تو انہی مواقع میں سے ایک موقع ماہ شعبان المعظم میں آنے والی ایک رات، جس کو ہماری اصطلاح میں، ہمارے لفظوں میں، ہماری بولی میں عام طور پر شب براءت کہا جاتا ہے. کیا نام ہے اس کا بھائی؟
شب براءت۔ شب کا معنی ہوتا ہے رات، براءت کہتے ہیں آزادی کو۔ تو یہ رات جہنم سے آزادی کی رات ہے، اپنے آپ کو جہنم سے بری کروانے کی رات ہے۔ تو اتفاق سے یہ دونوں لفظ جو ہیں یہ فارسی زبان میں استعمال ہوتے ہیں۔ شب کا جو لفظ ہے نا یہ فارسی کا ہے، تو کچھ لوگ اس کے اندر بڑی غلو اور سختی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ اللہ جی کتنے لکھے جی شب برات؟ قرآن میں آیا جی شب برات کا لفظ، حدیث میں آیا، قرآن بھی عربی میں ہے حدیث بھی عربی میں، تو شب برات بیچ میں کہاں سے آ گئے؟ شب کا لفظ فارسی کا ہے تو عربی زبان میں شب تو نہیں ہوگا نا۔ یہ تو ہمارے بر صغیر کے لوگ جو ہیں اس کو شب براءت کے نام سے یاد کرتے ہیں، اس اعتبار سے اس کا تذکرہ کرتے ہیں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو لیلۃ البراءہ یا لیلۃ من نصف شعبان قرار دیا ہے، شعبان کے مہینے کی درمیانی رات۔ اللہ کے نبی نے کیا کہا اس کو؟ شعبان کے مہینے کی درمیانی رات۔ اب آج کی جو گفتگو میں نے باتیں کرنی ہیں نا وہ بڑی اہم ہیں، اور اگر آپ نے میرے بتائے ہوئے عنوان پہ غور کیا ہوگا تو مزے کی بات یہ ہے کہ آپ کی سوچ کے اور آپ کے خیال کے بالکل برعکس اور الٹ بات آپ سے میں نے کرنی ہے، کیونکہ عنوان کا جو اعلان میں نے کیا تھا وہ کیا تھا بھلا؟ کہ صحابہ کرام شب براءت کو کیسے گزارتے تھے، یہی عنوان ہے۔ تو آپ کے ذہن میں ہوگا کہ مولوی صاحب کچھ واقعات سنائیں گے کہ صحابہ کرام شب برات میں یوں کرتے تھے، پھر ایسے کرتے تھے، پھر ویسے کرتے تھے، پھر یوں کرتے تھے، پھر ایسے جاتے تھے، پھر ایسے آتے تھے، جبکہ بات بڑی صاف ہے کہ صحابہ کرام ایسا کچھ بھی نہیں کرتے تھے جو آپ سوچ رہے ہیں۔ یہ ہے کل تقریر آج کی۔ نہ تو وہ ٹولیاں بنا کے قبرستان جاتے تھے، نہ وہ شب برات کو ایک بہت بڑی کانفرنس رکھتے تھے، نہ وہ شب برات کو کوئی لمبے چوڑے اجتماعی پروگرام کا اہتمام کرتے تھے، نہ وہ شب برات کو آ کے مسجد میں ڈیرا لگا کے بیٹھتے تھے، نہ وہ شب برات کی رات میں کوئی اس طرح کا اہتمام و انتظام کرتے تھے جو لوگوں کی نظروں میں آئے۔ ایسا کچھ بھی نہیں کرتے تھے، نہ حلوہ پکاتے تھے، نہ کچوریاں کھلاتے تھے، نہ سموسوں کا اہتمام کرتے تھے، نہ لائٹیں لگاتے تھے، اور نہ ہی پٹاخے چلاتے تھے، نہ ہی شرلیاں چلاتے تھے، نہ ہی آتش بازی کرتے تھے۔ تو پھر کرتے کیا تھے؟ بات سمجھ رہے ہیں آپ میری؟ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ کچھ بھی نہیں کرتے تھے ان میں سے، تو پھر کیا کرتے تھے؟ میں بڑی ذمہ داری سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ سیرت کی اور تاریخ کی کتابوں میں ایک واقعہ ڈھونڈ کے دکھاؤ کہ شب برات میں صحابہ کرام یہ کرتے تھے۔ یہ بڑی عجیب بات میں آج کر رہا ہوں، یہ بڑی انوکھی سی تقریر ہے آج۔ دوسری طرف جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین موجود ہیں۔ حدیث کی کتاب ہے سنن ابن ماجہ، اس سنن ابن ماجہ میں احادیث موجود ہیں لیلۃ من نصف شعبان کے حوالے سے، شب براءت کے حوالے سے، کہ اللہ کے نبی نے اس رات کو مغفرت کا ذریعہ قرار دیا ہے، اس رات میں اللہ مغفرت فرماتا۔ ترمذی شریف میں روایت موجود ہے۔ اسی طرح مشکات شریف میں 5 روایات نقل کی گئی ہیں جن کا تعلق یہ شعبان معظم کی اس درمیانی رات سے۔ حضور نے فضیلت بھی بیان فرمائی، اللہ کے نبی نے مغفرت کی بشارت بھی دی، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا بھی کہ اس رات میں اللہ رب العزت اپنے بندوں کی طرف زیادہ متوجہ ہوتے ہیں۔ یہ بھی بتا دیا کہ یہ رات جو ہے اس میں انسانوں کے رزق کے، ان کے معاملات کے، ان کی زندگی اور موت کے فیصلے ہوتے ہیں۔ یہ بھی بتا دیا کہ اس رات میں اللہ سے مغفرت طلب کی جاتی ہے اور 3 طرح کے لوگوں کو اللہ معاف نہیں فرماتے۔ یہ بھی بتا دیا کہ ایک مشرک کی مغفرت نہیں ہوتی اس رات میں،
جو شرک پہ قائم رہے. ہاں شرک سے توبہ کر لے تو معافی اسے بھی مل سکتی، لیکن شرک پہ قائم رہے اور توبہ کی قوالی کرتا رہے کہ نہیں باقی گناہ مینوں معاف کر دو، شرک تو میں باز نہیں آنا، ایسے بندے کی معافی نہیں ہے. مشرک بندے کو اللہ لیلۃ البراء میں شعبان کی درمیانی رات میں بھی معاف نہیں فرماتے، یہ حضور کا ارشاد. دوسرے نمبر پہ کینہ رکھنے والا. کینہ رکھنے والا سمجھتے ہو کسے کہتے ہیں؟ کسی بندے کے ساتھ کوئی معاملہ ہو گیا، اس بندے نے آپ کے ساتھ کوئی اونچ نیچ کر دی، کوئی زیادتی کر دی، کوئی اونچی بول پڑا، کوئی معاملہ ہو، اب اس سے سلام لینا چھوڑ دیا، اس سے ملنا چھوڑ دیا. جب وہ سامنے آیا فوراً خیال آیا وہی ہے نا یہ وہی ہوئی ہے نا جنہیں کیتا سی. دیکھتے ہی کچیچیاں وٹنی شروع کر دی اس کو دیکھ کے. فوراً سے خیال آیا کہ یہ تو وہی ہے جس نے ہمیں رشتہ نہیں دیا تھا، یہ تو وہی ہے جس کے پاس ہم گئے تھے اس نے ایسا کیا تھا، یہ تو وہی ہے اس نے. اس کو کہتے ہیں کینہ رکھنا. کسی کی بات کو دل میں رکھ لینا، کسی کے ساتھ ہونے والی کوئی برائی، کوئی معاملہ، کوئی اونچ نیچ، اس کو ہمیشہ دل میں رکھنا، کھروند رکھنا. جنہوں کی کہندے تسی کی کہندے ہو؟ کھروند، کھوڑ کی کھوٹ رکھنا دل میں. تو ایسا کھوٹ رکھنے والا بندہ، کینہ رکھنے والا، اس کو اللہ معاف نہیں فرماتے. اور آپ ذرا غور کریں کیوں نہیں معاف فرماتے بھلا؟ اللہ اس لیے معاف نہیں فرماتے، علماء نے اس کا فلسفہ لکھا ہے، ساتھ وجہ لکھی. سمجھتے کیوں نہیں معاف فرماتے؟ اس لیے کہ مخلوق اللہ کے ہاں بہت محبوب ہے، اللہ اپنی مخلوق سے بڑے پیار کرتے ہیں. تو اللہ جب دیکھتے ہیں کہ بندہ ایک دوجے بندے دی انی غلطی معاف کرنے کو تیار نہیں، تے میرے کو اتنے سارے گناہ بخشوان آیا کہڑے حساب نال؟ چل نکل نہیں ونی ہو بھی. آپ تو دوسروں کی چھوٹی سی غلطی بلانے کے لیے تیار نہیں، اور اللہ کے دربار میں آ کے کہتا ہے میرے سارے گناہ معاف کر دو، میرے سارے گناہ معاف کر دو، میرے سارے گناہ معاف کر دو. اللہ فرماتا چل نکل، تیرا کوئی گناہ بھی نہیں معاف کرنا. حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایسا کینہ رکھنے والا تنگ دل بندہ جو لوگوں سے درگزر نہیں کرتا، اللہ بھی اس سے درگزر نہیں کرتا. یہ مطلب ہے اس کا، سمجھ گئے؟ تیسرے نمبر پہ اللہ کے نبی نے جس بات کا ذکر کیا وہ قاتل، جس نے کسی مومن بندے کو بغیر کسی جرم کے ظلماً قتل کیا، ایسے شخص کو اللہ شعبان کی درمیانی رات جو ہے لیلۃ البراء، اس میں بھی اللہ اس کو معاف نہیں فرماتا. حدیث پاک میں آیا کہ سیدہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں رات کو آرام کر رہی تھی، اچانک سے میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا حضور بستر پہ نہیں ہے. حضور بستر پہ نہیں ہے. تو میں نے دیکھا کدھر چلے گئے. تو انسانی فطرت ہوتی ہے، اس میں کبھی کبھی خیالات آتے ہیں، اور خیال منفی بھی آ جاتا ہے، ایسی کوئی بات نہیں، یہ فطرت کی بات ہے، یہ کوئی گناہ نہیں ہے. منفی خیال کا آ جانا کوئی کفر نہیں ہوتا، کوئی گناہ نہیں ہوتا، قدرتی طور پہ آ جاتا ہے. ہاں اس منفی بات پہ عمل کرنا، اس کو لازم قرار دے لینا، یا اس کو باقاعدہ پریکٹیکل میں لے کے آنا، وہ پھر مسئلہ بنتا ہے، اس کے اوپر کوئی ایکشن ہو سکتا ہے. لیکن خالی خیال کا آ جانا تو کوئی بھی آ سکتا ہے، خیال تو کسی قسم کا. ام المومنین فرماتی ہے میں نے دیکھا حضور نہیں ہے، تو مجھے خیال ہوا کہ کہیں کسی اور زوجہ محترمہ کے پاس تو نہیں تشریف لے گئے، کسی دوسری بیوی کے ہاں. تو یہ خیال پیدا ہوا. تو فرماتی میں اٹھ کے روضہ پاک ہے حضور علیہ السلام کا حجرہ مبارک جو ہے، یہی حجرہ تھا، اسی میں رہائش پذیر تھے، اسی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک ہے. فرمایا کہ میں اس سے باہر نکلی، ساتھ ہی بقیع کا قبرستان تھا. تو میں نے دیکھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع کے قبرستان میں کھڑے تھے، اور وہاں پہ دفن شدہ جو حضور کے صحابہ یا اہل ایمان، ان کے لیے حضور دعا فرما رہے تھے. تو سیدہ فرماتی میں واپس آ گئی. تو حضور علیہ السلام واپس آئے، جب آپ نے دیکھا کہ یہ جاگ رہی ہے اور مجھے تلاش کر رہی ہے، تو آپ نے فرمایا کہ کیا اللہ کا نبی ہو کر میں تیرے ساتھ بے انصافی کر سکتا ہوں؟ فرمایا یا رسول اللہ ایسی بات نہیں ہے، بس ایک خیال سا آیا تھا تو میں نے کہا ہو سکتا ہے کسی وجہ سے حضور اٹھ کے تشریف لے گئے. تو حضور نے فرمایا ایسا نہیں ہے، اصل بات یہ ہے کہ آج کی رات جو ہے نا لیلۃ من نصف شعبان، یہ وہ رات ہے، اس رات میں اللہ تعالی قریب والے آسمان پر یعنی پہلے آسمان پہ تشریف فرما ہوتے ہیں. کس طرح ہوتے ہیں اس کی کیفیات پہ بحث نہیں ہے، بس حضور نے فرمایا کہ بندوں کے قریب اور بندوں کی زیادہ متوجہ ہوتے ہیں اللہ تعالی. اور فرمایا کہ پھر اس رات میں اللہ اپنے بندوں کی مغفرت فرماتے ہیں. اتنی فرماتے ہیں کہ وہاں پہ مدینہ شریف میں بسنے والا ایک قبیلہ تھا جس کو بنو کلب کہتے ہیں.
وہ بنو کلب کے بارے میں مشہور تھا، بکریاں رکھنے والا قبیلہ. ان کے پاس ڈھیر بکریاں ہوتی تھی، اپنی بھی لوگوں کی بھی پالتے تھے. اس کو کیا کہتے ہیں، دیہڑے تھے، ہاں ٹھیکے پہ دیہڑے پہ لے کے لوگوں کی بھی پالتے تھے اپنی. ان کے پاس بہت ساری بکریاں تھیں، وہ بکریاں پالنے والا قبیلہ مشہور تھا. تو اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثال دی، فرمایا کہ جو قبیلہ بنو کلب ہے نا، جو بہت بکریاں پالتا ہے، جس کے پاس بہت بکریاں ہوتی ہیں، فرمایا اس رات میں، آج کی رات میں اللہ تعالی بنو کلب کی بکریوں کے جسم پہ جتنے بال ہیں نا، ان بالوں سے بھی زیادہ لوگوں کو جہنم سے آزاد فرما. اچھا جی، اب آتے ہیں اپنی اصلی تقریر کی طرف. جو میں نے شروع میں کہا کہ صحابہ کرام کی پوری حیات طیبہ کے حوالے سے تاریخ اور سیرت کے ذخیرے میں ایسا کچھ بھی نہیں ملتا کہ انہوں نے شب برات میں یہ کیا، انہوں نے وہ کیا، اس نے 500 نفل پڑھا، اس نے 200 نفل پڑھے، اس نے صلاۃ التسبیح پڑھی، اس نے صلاۃ الحاجت پڑھی، اس نے پہلی رکعت میں اتنی دفعہ سورۃ قل ھو اللہ پڑھی. دوسرا سمجھے تو تسی ہووگے میں کی کہہ رہے ہیں. بڑے میسج چلتے ہیں، شبرات کی نماز، شبرات کی عبادت، شب برات کی دعائیں، وہ یار کس چیز کی دعائیں؟ شب برات کی علیحدہ علیحدہ نمازیں ایجاد کی ہوئی ہیں کہ یہ نوافل پڑھو گے تو اتنے گناہ معاف ہو جائیں گے، یہ والا کرو گے تو فلاں کام ہو جائے گا، یہ کرو گے. صرف اتنا ہے کہ اللہ کے نبی نے اس رات میں مغفرت طلب کرنے کی طرف متوجہ کیا ہے. اس کے کئی طریقے، اب استغفار پڑھ لیں، صلاۃ التوبہ پڑھ لیں، کوئی بھی طریقہ اختیار کریں، اللہ کے سامنے مانگنا ہے، مغفرت طلب کرنی ہے، دعا کرنی ہے کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے. اتنی بات ہے. اس کے لیے یہ اپنی طرف سے ڈھکوسلے ایجاد کر لیے کہ اس رات میں وہ والی نماز اتنی رکعت پڑھنی ہے، پہلی میں یہ پڑھنا ہے. ہم سے بھی لوگ پوچھ لیتے ہیں اور ہم سوچ میں پڑ جاتے ہیں کہ یہ ان کتوں کی کھڑ کے نام دسیے بھی. جی مولوی جی شب برات والے نفل ذرا دسنا. شب برات والے نفل میں تمہیں کتوں دسا؟ شب برات دے کوئی نفل مخصوص ہوتے ہی نہیں ہے. صلاۃ التسبیح پڑھنے کی فضیلت ہے، کوئی شک نہیں، لیکن اس کا شب برات سے کیا لینا دینا؟ آپ شب برات میں پڑھیں، شب برات کے علاوہ پڑھیں، کسی اور رات میں پڑھیں، ہر رات میں پڑھیں، جمعے کو پڑھیں، جمعرات کو پڑھیں، اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. آپ پڑھ لیا کریں، لیکن اس کو شب برات کے ساتھ خاص کر لینا، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. دین سے، شریعت سے، مذہب سے کوئی لینا دینا نہیں. ہاں اگر آپ اس رات میں پڑھیں گے تو ایک برکت والی نماز ہے، آپ کو اس کا اجر ملے گا. لیکن حضور نے سکھایا ہو کہ ضرور شب برات میں صلاۃ التسبیح پڑھنی ہے، ایسا کچھ نہیں ہے بھائی. اپنی مرضی سے دین میں بلا وجہ کی بدعات ایجاد کرنا، اپنی مرضی سے کمی بیشی کرنا، اس کی اجازت کسی کو بھی نہیں. تو اس کے کوئی خاص نفل، کوئی خاص نماز، کوئی خاص طریقہ عبادت، کوئی خاص چیز اللہ کے نبی نے سکھائی نہیں. رہی بات قبرستان جانے کی، تو وہ میں نے آپ کے سامنے حدیث پڑھ دی پوری تفصیل کے ساتھ، اللہ کے نبی کا بیان کہ حضور تو اس طرح سے قبرستان تشریف لے گئے تھے کہ بیوی کو نہیں پتا کہ حضور قبرستان جا رہے ہیں. چے جائے کہ بندہ باقاعدہ پہلا اعلان کراوے کہ بھائی جنہاں نے آج رات قبرستان جانا ہے تو تیاری کر لو بھائی. دوستو بزرگوں بھائیو، ایڈے بھی تسی سبحان اللہ، حضور کے کہنے پر تو سارے صحابہ ساتھ روانہ ہو جاتے، لیکن حضور نے تو کسی کو بھی نہیں کہا کہ آجو چلیے. حضور خاموشی کے ساتھ چلے گئے. تو حضرت مولانا مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ پوری زندگی میں ایک بار شب برات میں بندہ قبرستان چلا جائے تو حضور کی یہ سنت ادا ہو جاتی. تو خاموشی سے جائے. اتنے باقاعدہ جناب چراغاں بھی کیا جاتا ہے، قبرستان میں رونق لگی ہوتی ہے. انی محلے نہیں ہوتی جنی قبرستان چ ہوندی. تو کیا ہے جی، حضور قبرستان گئے. بھئی اللہ کے بندو، صحابہ کا قبرستان جانا اس اہتمام کے ساتھ ثابت ہے؟ نہیں. آپ کو پوری سیرت کی کتابوں میں کہیں نہیں ملے گا کہ صحابہ ہر شب برات پہ یہ کہہ کے جاتے تھے کہ چونکہ حضور قبرستان گئے تھے آجو چلیے آجو چلیے آجو چلیے، اور قبرستان میں رونق لگی ہوتی تھی. آپ کو ایک روایت نہیں ملے گی. یہ ہمارا ہی کارنامہ ہے. ہم جناب اس کے لیے پورا اہتمام و انتظام کرتے ہیں، دال بھی لے جاتے ہیں ساتھ، اگربتیاں بھی لے جاتے ہیں، پھر پھول بھی لے جاتے ہیں، پھر اور بھی کتنا کچھ لے جاتے ہیں جن کا کوئی تعلق ہی نہیں ہوتا. بھی اندر والے کو تو ثواب پہنچے گا، اس کے لیے آپ قرآن اٹھا کے لے جایا کریں، وہاں جا کے پڑھ لیا کریں. یہاں پڑھا وہاں پڑھا ایک برابر ہے. اصل میں قبرستان جانا میت کے لیے نہیں ہوتا. یہ بات اپنے دماغ میں اچھی طرح بٹھا لیں اور سمجھ لیں. آپ کے قبرستان جانے کا میت کو فائدہ کم ہوتا ہے. آپ یہاں بیٹھ کے سورہ یاسین پڑھیں یا قبر پہ بیٹھ کے پڑھیں، صاحب برابر ہے. فرشتے آپ کے پہنچا دیں گے، اور یہ ڈلیوری سروس بالکل فری ہے. یہ نہیں کہ اتنے بہ کے پڑھو گے تو فرشتے تھوڑے کو چارجز لینے کہ بھئی ہن تہاڈا جڑا ثواب ہے نا وہ 10% کمی کرنی، کیونکہ اسی عام طور پہ اوکڑا پٹرول تے چلتے ہیں. تو فرشتوں کا ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ وہ آپ سے کوئی چارجز لیں گے ثواب پہنچانے کے، ایسا کچھ نہیں ہے.
اور آپ قبر پہ بیٹھ کے پڑھیں گے تب بھی مردے کو اتنا ہی ثواب ہے میت کو. میت کے لیے قبرستان جانا، قبر کو دیکھنا، اس کا فائدہ اپنی ذات کو ہوتا ہے. یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے جاتے تھے، حضور کا جانا باعث برکت ہے. اللہ کے نبی کا وجود برکت والا، حضور کی دعا برکت والی، حضور کے قدم برکت والے. اللہ کے نبی کے تشریف لے جانے سے ان کا عذاب کم ہونا، ان کے خیر پیدا ہونا، ان کے اوپر رحمتوں کا برسنا، یہ تو یقینی بات ہے. لیکن میں اور آپ کے اس کھاتے میں یا حضور کے تو وجود کی برکتیں تھی کہ حضور کے جانے سے ان کو فائدہ ہوتا تھا. تو میرا اور آپ کا جانا ان کے فائدے کے لیے نہیں ہے، ہمارا اور آپ کا جانا اپنی ذات کے فائدے کے لیے، کہ جب ہم وہاں جائیں گے ہمیں اپنی آخرت کا خیال آئے گا، اپنی موت کی فکر ہوگی، اپنے مرنے کی یاد آئے گی، اپنی آخرت کا. حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ روایت آپ کو یاد نہیں؟ حضرت عثمان قبرستان جاتے تو زار و قطار روتے. روایات اور سیرت کی کتابوں میں آتا ہے ان کی داڑھی مبارک جو ہے وہ آنسوؤں سے تر ہو جاتی. تو کسی نے پوچھا حضرت اتنا کیوں روتے ہیں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ آخرت کی منزلوں میں پہلی منزل ہے، تو مجھے خوف آتا ہے کہ اس منزل پہ کہیں پھنس نہ جاؤں. اللہ پاک میری یہ منزل آسان فرما دے تو آگے کی منزلیں خود ہی آسان ہو جائیں گی. تو یہ وہ بندہ ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ کسی نے چلتا پھرتا جنتی زمین پہ دیکھنا ہونا تو وہ میرے عثمان کو دیکھ لے. یعنی جس کو نبوت کی زبان سے چلتا پھرتا جنتی قرار دیا گیا، جس کے بارے میں نبوت کی زبان سے یہ الفاظ لکل نبی رفیق و رفیقی فی الجنت عثمان، کہ ہر بندے کا جنت میں ایک ساتھی ہوگا اور میرا جنت میں ساتھی عثمان ہوگا. جس کے بارے میں اللہ کے نبی یہ فرما رہے ہیں، وہ بندہ اپنی آخرت کی اتنی فکر کر رہا ہے کہ وہ قبروں پہ کھڑے ہو کر اپنی آخرت کو یاد کر کے ایسے رو رہا ہے. اور ہم جن کی زندگی ساری گناہوں سے بھری پڑی ہے، ہمیں اولن تو قبرستان جانا نصیب نہیں ہوتا، اور اگر کبھی چلا بھی جائیں تو یا ابے پہ احسان کر آتے ہیں یا اماں پہ احسان کر آتے ہیں. اماں لی گئے سی، ابے لی گئے سی، وہ اللہ کے بندے اپنے لیے گئے تھے. ان کے لیے کیا گئے؟ ان کی ملاقات کے لیے گئے. اچھی بات ہے، ایک محبت بڑھے گی، آپ کا پیار بڑھے گا. لیکن قبرستان کے جانے کا اصل فائدہ اور اصل مقصد کیا ہے؟ اپنی آخرت کی فکر، اپنی موت کی یاد، اپنی آخرت کا خیال، اپنے مرنے کا احساس اور اس کا اپنے ذہن کے اندر تازہ ہونا. یہ ہے قبرستان جانے کا فائدہ. اس کے لیے تو آپ کو ہفتے میں کم از کم ایک بار تو ضرور جانا چاہیے قبرستان. کسی نہ کسی بہانے، کسی کے جنازے میں شرکت کے بہانے چلے گئے، چلو ایک چکر لگ گیا. کبھی ویسے ہی چلے گئے اپنے والدین کی یا کسی قبر پہ، کسی دوست کی، کسی ساتھی کی قبر کے بہانے چلے گئے، جا کے فاتحہ پڑھا ہے، چلو اپنا بھی فائدہ ہو جاتا ہے. تو اس کے لیے شبرات کا انتظار کرو گے کہ لے ابھی شبرات آئے گی تو پھر آپ قبرستان چلیں گے؟ شبرات جدوں آئے گی دیکھی جائے گی. میرے لوگ تو یار ہفتے جایا کرو، ہر جمعے کو چلے جایا کرو. تو آپ ایک مہانہ بنا لے اپنی فرصت دیکھ کے، جنہوں منگل نو چھٹی ہوں وہ منگل نو چلا جائے، جنہوں جمعے نو ہوں جمعے نو چلا جائے، جنہوں اتوار نو اتوار نو چلا جائے. اس کے لیے کوئی دن مخصوص نہیں ہے. اس کا تو مقصد ہی اتنا ہے کہ اپنی آخرت کو یاد کرنا ہے. اس کے لیے نہ کوئی ٹائم ہے نہ کوئی دن ہے. بات سمجھ گئے میری؟ تو صحابہ کرام ایسا کوئی انتظام و اہتمام نہیں کرتے تھے کہ وہ کوئی اعلان کرواتے تھے کہ بھی آؤ آج قبرستان جانا ہے جی، آج کی رات جی یہ ہے وہ ہے. تو اس طرح کا کچھ بھی نہیں. اب جو بات میں بڑی عجیب آپ کے سامنے کرنے لگا ہوں کہ ہم تو انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ مولوی صاحب آج بتائیں گے صحابہ کرام شب برات کیسے مناتے تھے. اور میں نے آپ کے سامنے صاف ہی کہہ دیا کہ پوری سیرت کی کتابوں میں ایک واقعہ بھی نہیں ملتا کہ صحابہ کیسے مناتے تھے. تو کدھر نو جائیے، ان کی کریے. میں تو کتابیں پھول پھول کے تھک گیا، مجھے تو نہیں ملا کہ بھی صحابہ شب برات ایسے مناتے تھے. تو پھر کچھ بھی نہیں کرتے تھے، وہ سو جاتے تھے چپ کر کے؟ ایسا بھی نہیں ہے. کرتے کیا تھے؟ لو جی یہ راز آج بتانا ہے آپ کو. حضور کے فرامین میں توبہ مانگنے، بخشش مانگنے، مغفرت طلب کرنے کی ترغیب ہے. رات کی اہمیت ہے. کیسے ہو سکتا ہے حضور نے صحابہ کو اس کی اہمیت بتائی ہو، حضور نے اس کا اجر بتایا ہو، حضور نے اس رات میں اللہ سے مانگنے اور مغفرت کے سامان کا طریقہ بتایا اور صحابہ نے کیا نہ ہو؟ یہ تو ہو نہیں سکتا. لیکن کتابوں میں مل نہیں رہا. تو پھر اس کا صاف مطلب ایک ہی ہے کہ لوگ کے کیتا ہونا نا اللہ. بس سیدھی جی گل ہے. کیوں جی کر سکتے؟ چھپ کے کیا ہوگا نا، تنہائی میں اکیلے. تو جب اکیلے کیا تو اس پہ گواہ کہاں سے لاؤ گے؟ وہ کون آ کے اس کا اشتہار لگائے کہ فلاں نے رات کو اتنے نفل پڑھے، فلاں نے رات کو اتنی تسبیحاں پڑھی، فلاں نے رات کو یہ کیا، فلاں نے یہ کیا، فلاں نے یہ؟ نہ نام ملے گا نہ کام کی تفصیل ملے گی. کیا ضرور ہے لیکن ریکارڈ پہ نہیں آیا. کیوں بھائی؟ کہ اس لیے کہ مخلوق کے ریکارڈ میں نہیں ہے، اللہ کے ریکارڈ میں ہے. تو شب برات میں صحابہ کیا کرتے تھے؟ شب برات کی رات میں صحابہ وہ کچھ کرتے تھے
جو مخلوق کے ریکارڈ میں درج نہ ہو خالق کے ریکارڈ میں درج ہو. لے انا کام میں کرن دا کہ جو بھی کرنا ہے چھپ کے کرنا ہے. کیا کرنا ہے بھائی؟ چھپ کے کرنا ہے. اب سیدھی سادی سی بات ہے یار. ایک میں آپ کو سادی سی مثال دینے لگا. آپ میں سے کوئی بندہ ہو, اس کو مجھ سے کوئی کام ہو, وہ آ کے کہے کہ بھئی مول صاحب مجھے آپ سے ایک بڑا ضروری کام, مجھے اس کی بولی سے پتہ چل جائے کہ انہیں پیسے لینے, انہوں روپیے چاہیے نا, انہوں کوئی ضرورت ہے تو ہوں پیسے منگنا چاہتا ہے, تو میں اس کے انداز سے ہی سمجھ جاؤں کہ اس کو چونکہ پیسوں کی ضرورت ہے, تو میں حکمت کے تحت اس کو کہوں کہ بھئی بات یہ ہے, ٹھہر جا چپ کر, نہیں مول صاحب مینوں تہاڈے بڑا ضروری کام ہے, مینوں پتا ہے تینوں کام ہے یار, تو انج کریں عشاء تو بعد نا جدو سارے نمازی چلے جان تو اس تو بعد نا مینوں کلیاں آ کے مل لیں. سمجھ آئی؟ اکیلے آ کے مجھے مل لینا تو پھر میں تمہاری بات سن لوں. اب اس کا کیا مطلب ہے کہ تاکہ تیرا پردہ بھی رہ جائے, لوگوں کے سامنے تجھے شرمندہ بھی نہ ہونا پڑے, اور جو تیری بات ہے وہ مجھ تک پہنچ جائے, اور اگر مناسب حال ہوگا تو کوئی نہ کوئی گزارا مزارا کر ہی لیں گے, تیری غرض بھی پوری ہو جائے گی, کام بھی ہو جائے گا, لوگوں سے پردہ بھی رہ جائے گا, بات بھی چھپی رہ جائے گی, راز بھی رہ جائے گا, تو کلے آئی. تو وہ عشاء کے بعد 15 کے بندے نال لے کے آ جائے کہ مولوی تسی سدیا سی مینوں, میں سدیا تو سی تے آ جڑا تو نال ایڈا جلوس لے آئے کدے لئی لے آئے, نہیں میں کہ مولوی صاحب کو جانا تے چل میں کو بندے 4 نال لے جاؤں. تو یقینی بات ہے کہ مجھے اس شخص کی بے وقوفی پہ پھر ترس ہی آئے گا کہ میں تو اس کا پردہ رکھنا چاہتا تھا, میں تو چاہتا تھا کہ اس کا راز رہ جائے, اور یہ بندے 15 اکٹھے کر کے لے آئے کہ میں کہ مولوی صاحب نال گل کرنی ہے تو چل بندے 4 چنگے ہوندے نے نال, میں چوری نو بھی لے جا, فلانے نو بھی لے جا, مینوں بھی لے جا, مینوں بھی لے جا. ضرورت ہی نہیں تھی کسی کو لے جانے کی, تو اکیلا آ میرے ساتھ بات کر, بات ختم. تو ان کے سامنے بات کرے گا تو بھی شرمندہ ہوگا, اگر میں انکار کروں گا تو اور شرمندہ ہوگا, تو کجل ہونے نالوں چنگا نہیں تو کلیاں آ تے کلیاں گل کر لے بس. تو اللہ بندے کو کلا بلا رہے ہیں, اے پے تھے کلارا پائی کھڑے ہوندے. مسجد میں بیٹھو یا گھر میں, مجھے اس سے کوئی نہیں, اگر کسی میں ایک رعایت کی بات کر رہا ہوں, اگر ایک بندہ ہے اس کو گھر کے ماحول میں ایسا میسر نہیں ہے, کوئی پاک جگہ میسر نہیں ہے, تنگ گھر ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے, بعض جگہ گھروں میں اتنی صفائی ستھرائی کا ایسا انتظام ہی نہیں ہوتا کہ اس کے اندر کوئی خاص مقام ہو جہاں پہ باقاعدہ بیٹھ کے عبادت کی جا سکے, اور بعض دفعہ ہوتا ہے بچے چھوٹے ہوتے ہیں, تھوڑی دیر بعد کدے کسی دی چون کدے کسی دی چاں, تو نہیں توجہ رہتی عبادت کی. تو اگر کوئی بندہ خوشو و خلوص سے عبادت کرنے کی نیت سے مسجد میں بھی آ کے بیٹھ جائے تو نو پرابلم, ادھر کونے میں جا کے بیٹھے اپنا پڑھی جائے. لیکن یہ تو نہیں نا آجو 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 پھر کٹھے ہو کے گپا ماری جانے, ساری رات مسیتے بہ کے گپا مارن گے. بلکہ ہوں تو ترقی ہوگی, موبائل نال لے آتے ہیں, پھر چارجر بھی نال لے جاتے کہ مک نہ جائے گی ٹک ٹاک ہے, پھر رات میں مسیتے بہ کے ٹک ٹاک دیکھ رہے ہوتے ہیں سارے کٹھے ہو گئے. میں سچ بتا رہا ہوں آپ کو, مسجد میں بیٹھ کر نا تو بھی آ جا, یہ نوجوان آپس میں بیٹھ کے نا جناب فیس بک چلا رہے ہیں, ٹک ٹاک دے رہے ہیں, میسج کر رہے ہیں مسجد میں, یہ شب برات کی عبادت ہو رہی. ساری رات جدوں اینو چارجنگ تے لا یار, مسیتے چارجر تے لاتا, پھر تھوڑی دیر بعد پھر ویکھنا شروع کرتا, ساری رات عبادت کر کے سویرے گھر میں فجر تو پہلے گھر چلے جاندے نے. کئی بیچارے ایڈے سمجھدار ہوندے نے, ایسی ٹریننگ ان کی پتہ نہیں کس مولوی نے کی ہے, مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ رات جاگنا ہے, تو نماز پاواں پڑھی نہ پڑھی, عشاء تو بعد آن گے, فجر تو پہلے چلے جان گے, مسیتے بہ کے کھیڑ کھوڑ کے گپاں مار, ادھر دیاں مار ادھر دیاں مار, حال پوچھ یہ کا, اس کا کیا ثواب ہے؟ الٹا گناہ کمایا تو نے مسجد میں بیٹھ. تنہائی میں عبادت کرو, ایک اس کونے میں بیٹھ جائے, ادھر بیٹھ جائے, اپنے کام سے کام رکھے, کوئی ذکر کرے, کوئی تلاوت کرے, کوئی عبادت کرے. اللہ کے گھر میں فرشتوں کا ماحول ہوتا ہے, رحمت کا ماحول ہوتا ہے, خیر کا ماحول ہوتا ہے, اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے. کوئی ایسی بات نہیں, آپ آئیں بیٹھیں پڑھیں جو مرضی. اگر گھر میں آپ کو یکسوئی اور تنہائی میسر نہیں ہے تو مسجد میں آ جائیں, آپ کو کوئی حرج نہیں, مسجد کھول دی جائے گی آپ کے لیے. لیکن آپ یہ سمجھیں کہ مسجد میں آنا کوئی سنت ہے, کوئی لازمی ہے. اللہ کے بندو, اگر مسجد میں بیٹھ کے عبادت کرنا لازمی ہوتا تو حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ حضور کو بستر پہ تلاش کرتی. کیسے بندے ہو آپ؟ حضرت عائشہ فرما رہی ہیں حضور تو سوئے ہوئے تھے اور میری رات کو آنکھ کھلی تو حضور بستر پہ نہیں تھے. تو بستر پہ نہیں تو پھر مسجد میں تھے؟ فرمایا نہیں, مسجد میں بھی نہیں تھے, حضور تو جنت البقیع میں تشریف لے گئے تھے. تو اب یہ رات جو ہے حضور تو بستر پہ گزار رہے, تو مطلب ہے کہ عبادت بستر پہ بھی ہو سکتی ہے, عبادت گھر میں بھی ہو سکتی ہے, تنہائی میں بھی ہو سکتی ہے. تو صحابہ کی زندگی میں یہ مت تلاش کرو کہ شب برات میں آپ کو کہیں سے ملے گا کہ انہوں نے ایک بہت بڑا فنکشن رکھا, ایک بہت بڑا جلسہ رکھا, پھر اس کے آخر میں حلوہ تقسیم کیا, پھر اس کے بعد یہ کیا. ایسے
میں کیا اب کہوں، سخت جملہ نکلنے لگا تھا زبان سے. ایسے عجیب جاہل قسم کے لوگوں سے واسطہ پڑا ہے کہ سر نہ کو پیر ہے جی حلوا کدے لئی پکایا بھی حلوا. حضور دا دند مبارک شہید ہویا سی اس مہینے تے پھر اسی حلوا حضور نے کھادا سی تے اسی پھر سنت سمجھ کے. حضور دا دند مبارک تو غزوہ احد میں شہید ہوا تھا دانت مبارک، اور غزوہ احد ہوا تھا شوال میں. تسی شبان چ کیڑا حلوا کھاندے بھی کمال ہے تہاڈی بھی. تے پہلا دند تے شہید کراؤ، پھر یہ تسی حلوا ہی کھانا تے یہ او والا حلوا کھانا دند شہید والا. دند شہید کرایا نہیں حلوا کھان ٹر پے اپا. یہ ایسی عجیب عجیب سنتیں اپنی طرف سے ایجاد کر لیتے ہیں بھی اللہ کے نبی کا چونکہ دانت مبارک شہید ہوا تھا تو حضور کچھ اس وقت چبا نہیں سکتے تو آپ نے حلوہ مبارک کھایا. تو حلوہ مبارک کھایا تو وہ اگر کھایا ہوگا تو شوال کے مہینے میں کھایا ہوگا. شعبان کا اس سے کیا تعلق؟ شعبان میں حلوہ پوڑی پکا لیتے ہیں تو جوڑ دیتے ہیں حضور کے دانت مبارک سے. کوئی سر پیر نہیں ہے اس چیز کا. تو اللہ کے بندو، جو بتانے اور سمجھانے کا مطلب یہ ہے کہ اس رات میں عبادت، اس رات میں اللہ سے مغفرت کا طلب کرنا، اس رات میں اللہ کی طرف متوجہ ہونا، اس رات میں اپنے اللہ سے مانگنا، یہ اللہ کے نبی کی تعلیم کا حصہ ہے. لیکن اس کو کمرشلائز کرنا یہ نہ صحابہ کی زندگی میں تمہیں ملے گا، نہ حضور کی حیات طیبہ اور تعلیمات میں ملے گا. اس کو کمرشل نہ کرو، اس کو مشہوری نہ بناؤ، اس کو خاموشی سے ایک اپنا اور اپنے اللہ کا تعلق رکھو. تو میں نے مثال دی نا کہ جس کو اکیلے بلایا جائے اس کی سمجھداری اور عقل بندی یہی ہے کہ وہ اکیلا ہی آئے. تو اللہ بندے کو اکیلے میں بلا رہے کہ تو آ اپنے گناہوں کی بات میرے سامنے کر کے، یا اللہ غلطی ہو گئی معافی دے دے تو میں تجھے معاف کر دوں گا. اور وہ ذات تو کبھی کہتی نہیں کہ نہیں ایم پی اے نو نال لے کے آئی نہیں تیری گل سن، تو ایم این اے نال آئی گلا رکا لے کے آئی ہوتا نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے. وہ تو کہتے ہی نہیں ہے کہ فلاں کے، وہ تو مولوی کو ساتھ نہیں بلاتا کہ تو چونکہ مولوی صاحب پیچھے نماز پڑھنا تے تو گناہ کیتا ہے تے اپنے محلے دے مولوی نو نال لے کے آئی، وہ تیری سفارش کرے گا تو میں تینوں معاف کرنا ہے. نہیں، ایسا بھی کچھ نہیں. اللہ تو مولوی کو بھی بیچ میں شامل نہیں کرتے. اللہ تو کسی کو بھی درمیان میں نہیں لاتے. اللہ فرماتے تو نے گناہ کیا، غلطی کی، میری نافرمانی کی، تو تیرا اور میرا معاملہ ہے، آ کلیاں بہ کے حل کر لے. 2 آنسو بہا میں تجھے معاف کر دوں گا. تھوڑا سا اللہ کے سامنے ندامت کا اظہار کر میں تجھے معاف کر دوں. اس کی تو رحمت ہی بڑی وسیع و عریض ہے. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے لوگوں کے 99 پیمانے لوگوں کو قابو کرنے کے، پکڑنے کے، جکڑنے کے ہوتے ہیں، اور 1 پیمانہ 1% گنجائش لوگوں کو چھوڑنے کی ہوتی ہے. فرمایا اللہ کے ہاں معاملہ بالکل الٹ ہے. اللہ کے ہاں 99% گنجائش چھوڑنے کی ہے. اللہ بندے کو قابو کرنے کے چکر میں نہیں ہوتے. اللہ چاہتے ہیں کہ یہ بچ جائے کسی طریقے سے، یہ بچ جائے کسی بہانے سے، یہ جہنم سے آزاد ہو جائے کسی بہانے. 1% ہوتا ہے کہ یہ پھنس نہ جائے. تو ورنہ اللہ تو اپنے بندوں کے اوپر رحم فرماتے ہیں، کرم فرماتے ہیں. حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے جب اللہ کی شان رحمت کا مطالعہ کیا، اللہ کی رحمت کو پڑھا احادیث میں، قرآن مجید میں، کہ اللہ کتنے رحیم و کریم ہے، کتنی مہربانی فرمائیں گے، کتنا پیار کرتے ہیں اپنے بندوں سے. فرمایا مجھے یوں محسوس ہوا کہ کل قیامت کے دن جب میدان محشر میں اللہ کا آفتاب رحمت طلوع ہوگا، اللہ اپنی رحمت کو جوبن پہ لا کے بندوں کو بخشنے پہ آئیں گے، تو حضرت گنگوہی فرماتے ہیں اتنی رحمت کریں گے اللہ، اتنی رحمت اور اتنی مہربانی کریں گے کہ ابلیس جیسے راندہ درگاہ اور بدبخت کو بھی ایک بار امید سی ہو جائے گی کہ جہاں اتنے بڑے پاپیوں کو اللہ بخشی جا رہا ہے، ہو سکتا ہے مینوں بھی معاف کر ہی دے. یعنی اتنا اللہ مہربانی کا مظاہرہ کریں گے کہ شیطان کو بھی امید ہو جائے گی کہ ہو سکتا ہے میری بخشش بھی ہو جائے. حالانکہ ہوگی نہیں اس کی بخشش، کیونکہ اللہ نے قرآن میں اس کے بارے میں کہہ دیا کہ یہ ازل کا بدبخت ہے، ہمیشہ بدبختی اس کے مقدر میں. لیکن رحمت کی انتہا اتنی ہوگی کہ اس کو بھی امید ہو جائے گی کہ جہاں اتنے بڑے پاپی اور اتنے بڑے گناہگاروں کو اللہ نے معاف فرما دیا، ہو سکتا ہے دا میرا بھی لگ ہی جائے. تو اتنے رحیم و کریم ہے. ایک واقعہ سناتا ہوں آپ، مثال تو پھر بات سمیٹ لیتے ہیں. رحیم کتنے میرے اللہ، کریم کتنے، اس قدر رحم والے ہیں. ہمارے شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی دامت برکاتہم العالیہ، اللہ پاک ان کو صحت و سلامت، عافیت اور سلامتی کے ساتھ رکھے، ہمارے بڑے اکابر و بزرگوں میں سے ہیں، بڑے علماء میں سے. ان کے پیر و مرشد حضرت مولانا ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے ایک واعظ میں حضرت نے ایک مثال دی. حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب عارفی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرما رہے تھے تو دوران بیان حضرت نے ایک مثال دی. فرمایا کہ اللہ کی رحمت کتنی طاقتور ہے تم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے، اندازہ نہیں کر سکتے. فرمایا سمجھانے کے لیے ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. تو حضرت نے مثال کیا دی؟
فرمایا انسان جب پیشاب اور پخانہ کرتے نا تو وہ نالیوں میں جاتا ہے، گٹروں میں جاتا ہے، بڑے نالے میں چلا جاتا ہے، پھر بڑی نہر میں چلا جاتا ہے، پھر دریا میں چلا جاتا ہے، پھر سمندر میں چلا جاتا ہے۔ وہ پانی جو غلاظت اور گندگی کا وہ چلتا چلتا کہاں کا کہاں پہنچ جاتا ہے۔ فرمایا جب یہ یہاں کرتا ہے، غلاظت بکھیرتا ہے، پیشاب کرتا ہے، تو اس کا ایک قطرہ بھی اگر کپڑوں پہ پڑ جائے تو ناپاک ہوتا ہے کہ پاک ہوتا ہے؟ کچھ ہی بولو ذرا بلند آواز۔ ناپاک ہوتا ہے نا جی، پلیت ہو گئے ہیں جی، گند لگ گیا جی، غلاظت لگ گئی جی، ناپاکی لگ گئی، تو وہ قطرہ لگ جائے، تھوڑا سا اس کا حصہ لگ جائے تو ناپاک ہوتا ہے، ناپاکی ہوتی ہے، غلاظت ہوتی ہے۔ اور وہی پانی، وہی گندگی، وہی غلاظت جب سمندر میں پہنچ جاتی ہے تو اس سمندر کے پانی سے آپ غسل کریں تو پاک ہو جائیں گے کہ ناپاک ہو جائیں گے؟ کچھ ہی بولو۔ اگر آپ اس پانی سے وضو کریں تو پاک ہو جائیں گے کہ ناپاک ہو جائیں گے؟ تو حضرت فرماتے ہیں وہ گندگی جو یہاں پہ گندگی تھی، سمندر میں پہنچ کے پاکی کیسے بن گئی؟ جو یہاں پہ ناپاکی تھی وہاں پاکیزگی میں کیسے بدل گئی؟ تو حضرت فرمایا کرتے تھے ذرا خیال کرو، یہ جو سمندر ہے نا یہ اللہ کی مخلوق ہے۔ یہ کیا ہے بھائی؟ اللہ کی کیا ہے؟ اونچی بولو، یہ کیا ہے؟ اللہ کی مخلوق ہے۔ تو فرمایا اللہ کی یہ جو مخلوق ہے نا، جس کو سمندر کہتے ہیں، اللہ نے اس کو بنایا نا، تو اللہ خالق ہے، یہ سمندر اللہ کی مخلوق ہے۔ تو فرمایا اللہ کی اس مخلوق کے اندر لہریں بنائی ہیں اللہ نے۔ فرمایا وہ ایک لہر آتی ہے تو وہ جب پانی کو ایک لہر ایسے گزرتی ہے نا تو فرمایا وہ ناپاکی کو پاکی میں بدل دیتی ہے۔ اربوں کھربوں انسانوں کا پیشاب، پخانہ، غلاظت، گندگی اس مخلوق کی ایک لہر سے، اس سمندر کی ایک لہر سے ناپاکی سے پاکی میں بدل جاتی ہے۔ تو حضرت عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اللہ کے بندو اپنے دماغ سے سوچو، خالق کی بنائی ہوئی مخلوق سمندر کی ایک لہر میں اتنی طاقت ہے کہ اربوں کھربوں انسانوں کی گندگی کو پاکی میں بدل دیتی ہے، تو خالق کی رحمت کے سمندر کی لہروں میں کتنی طاقت ہوگی؟ جب وہ سمندر کی لہریں ٹھاٹھے مارتے ہوئی انسان کے گناہوں سے ٹکراتی ہیں تو اللہ کی رحمت کا ایک چھینٹا انسان کے سارے گناہوں کو بخشنے کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تو اپنی رحمت کی ایک نظر ڈال دے تو بندے کا مقدر بدل جاتا ہے۔ فرمایا اپنے اللہ سے امید رکھو کہ وہ ذات کریم جب کرم کرنے پہ آ جائے تو اس کے کرم کی لہروں کے سامنے بندے کے گناہ کوئی اوقات نہیں رکھتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ قرآن مجید اٹھا کے دیکھو، آپ کو کیا عجیب مناظر نظر آئیں گے۔ اللہ جب اپنی رحمت کی امید دلا رہے نا بندوں کو تو فرمایا وَقُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، کہیے ان کو اے میرے بندو۔ تو کبھی تعجب سا ہوتا ہے کہ یا اللہ ہم سارا سال تجھے بھولے رہتے ہیں، نافرمانیوں کی انتہا کر دیتے ہیں، اتنا تجھے ناراض کرنے والے کام کرتے ہیں، اور تو پھر کہتا ہے کہ اوے میرے بندو، یعنی اتنا کچھ کر کے بھی ہم تیرے ہی بندے، تو پھر اتنے پیار سے کہہ رہے ہو میرے بندو، او میرے بندو۔ تو میرا بندہ ہونا کتنی بڑی بات ہے۔ کبھی اس کو اپنے محاورے کے انداز میں دیکھو، کوئی چودھری، کوئی بڑا، کوئی علاقے کا طاقتور آدمی اگر کسی بندے کے بارے میں یہ کہہ دے کہ اے اپنا بندہ ہے، دھیان کرنا ذرا، اپنا آدمی ہے، تو کسی کو اپنا بندہ کوئی کہہ دے تو اس کی اتھارٹی بڑھ جاتی ہے، اس کی پاور بڑھ جاتی ہے، بھائی یہ انہوں دا بندہ ہے، انہوں دا ہے۔ تو جو دنیا کے کسی طاقتور آدمی کا بندہ ہو تو وہ تو جناب طاقتور ہے، پاور والا ہے، تو جس کو اللہ اپنا بندہ کہے اس کی کوالٹی کا کیا حال ہے؟ گناہگار بندے کی اتنی گناہگاری کے باوجود، اتنی نافرمانی کے باوجود اللہ اس کو اپنے بندوں کی لسٹ سے نہیں نکالتے۔ ورنہ بندہ پوچھے کہ یا اللہ انہیں تو کدے بندگی کیتی نہیں، ایک آدھا بندہ ہے، یہ تو بندے دے پتران دی لسٹ چ نہیں آندا۔ بندگی تو ہوتی ہے سجدہ کرنا، اللہ کے سامنے جھکنا، اللہ کی عبادت کرنا، تابعداری کرنا، تو یہ تو بندگی کرتے ہی نہیں، تو یہ بندوں کی لسٹ میں کہاں سے آ گیا؟ اللہ فرماتے نہیں کوئی بات نہیں، پھر بھی ہے تو میرا ہی نا۔ یا عبادی، میرے محبوب، میرے ان بندوں کا مخاطب کر کے کہو کہ اے میرے بندو، اسرفوا علی انفسہم، وہ والے بندوں کے جنہوں نے اپنے آپ پہ زیادتی کی ہے، اپنے آپ پہ ظلم کیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جب ہم گناہ کرتے نا اللہ کا کچھ نہیں لیتے، اللہ کا کچھ نہیں بگاڑتے۔ ہم نے نماز نہیں پڑھی خدا نخواستہ، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اللہ کی شان میں آپ کے نماز نہ پڑھنے سے کوئی کمی آ گئی؟ آپ نے سجدہ نہ کیا تو اللہ کو گھاٹا پڑ گیا، نعوذ باللہ استغفر اللہ۔
آپ نے حج نہیں کیا فرض ہونے کے باوجود، آپ نے روزے نہیں رکھے رمضان کے، آپ نے نیکیاں نہیں کی، آپ نے پورا سال قرآن کی تلاوت نہیں کی، تو اس سے کیا نعوذ باللہ اللہ کے خزانے میں کوئی کمی آ گئی؟ اللہ کو تو کچھ بھی نہیں گیا، اللہ کی شان میں کوئی کمی نہیں آئی، اللہ کی عظمت میں کوئی کمی نہیں آئی۔ بگڑا کس کا؟ آپ کا اپنا بگڑا، آپ کا نامہ اعمال کے اجر سے خالی رہا، آپ کے نامہ اعمال میں نیکیاں نہیں جمع ہوئی، آپ اللہ کی رحمتوں سے محروم ہوئے، برکتوں سے محروم ہوئے، خیر سے محروم ہوئے، تو نقصان کس کا ہوا؟ اللہ کا کہ آپ کا؟ ہمارا ہی ہوا نا، تو اپنا نقصان کیا تو اللہ کا کیا بگاڑا؟ اسی لیے حدیث پاک میں اللہ کے نبی نے ایک دعا سکھائی، بڑی کمال، بڑی مزے کی دعا ہے، بڑی مزیدار قسم۔ حضور فرماتے یا من لا تضرہ الذنوب ولا تنقصہ المغفرہ، اے وہ ذات جس کو ہمارے گناہوں سے کوئی نقصان نہیں پہنچتا، یعنی ہم گناہ کرتے ہیں تو آپ کا تو کچھ بھی نہیں بگڑتا، اور ولا تنقصہ المغفرہ، اور ہمیں معاف کرنے سے آپ کے خزانہ رحمت میں کوئی کمی نہیں آتی، ہمیں معاف فرما دیجیے۔ حضور نے یہ دعا سکھائی ہے کہ اللہ کو یوں کہا کرو کہ یا اللہ ہمارے گناہوں سے آپ کا تو کچھ نہیں گیا نا، اپنا ہی بیڑا غرق کیا تو چلو معاف کر دیجئے، مہربانی کیجئے، جیسے کیسے ہم نے اپنا ہی نقصان کیا۔ تو اللہ یہاں بھی فرما رہے یا عبادی الذین اسرفوا، اے میرے بندو مان لیا کہ تو نے اپنا نقصان کیا، اپنے اوپر زیادتی کی، اپنا ہی بیڑا غرق کیا، لیکن میں کہہ رہا ہوں لا تقنطوا من رحمت اللہ، جو بھی ہوا سو ہوا، اللہ کی رحمت سے کبھی نا امید نہ ہونا، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا، کبھی اللہ کی رحمت سے نا امید ہو کر کہ اتنے گناہ ہو گئے ہوں تو انہیں بخشنا ہی نہیں چھڈ پڑے، فرمایا کبھی ایسا نہ کہ نہ اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، یا اللہ پھر میں کیا کروں؟ مایوس نہ ہوں تو اپنے گناہوں کی طرف دیکھتا ہوں تو مایوسی ہونے لگتی ہے۔ جواب ملا ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اور میں کبھی میری رحمت کو آزما کے تو دیکھ، ایک دفعہ معافی مانگ کے تو دیکھ، میں معاف کر دیتا ہوں۔ ان اللہ یغفر الذنوب، بے شک اللہ تو ہے ہی وہ جو گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ کتنا معاف کرتا ہے؟ ایسے نہیں کرتا کہ بندہ جائے شب برات میں گناہوں کی معافی مانگنے تے اللہ فرمائے وے لے پہ قسطاں کر لیے تیرنا ہے تو آیا جو ہے ان تو گناہ معاف کرانتے تو گناہ ہی بہت سارے نے، یہ تو نہیں کٹھے معاف ہونے، قسطاں کر لے یہ کرنے کے 10 کو میں ادگی دن معاف کرنا، باقی پھر روزیاں چ، پھر باقی آخری جمعے، پھر اس تو بعد لیلۃ القدر چ، پھر تھوڑے جے عید والے دن، تو پھر بقایا دے پھر دیکھاں گے اگلی باری جب تو آئے گا تو پھر قسطاں کر لینے۔ اللہ فرماتے ایسا نہیں ہے، تو ایک باری آ صحیح، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، میں قسطیں نہیں کرتا، پرچون نہیں کرتا کہ چل تھوڑے جے عید کی تے باقی اگلی باری تھوڑا جا دار رمضان والا چکر کوئی نہیں، سارے گناہ اکو دفعہ میں معاف کر دیں۔ جميعا کا مطلب سمجھتے ہو؟ جميعا کا مطلب ہوتا ہے سارے تمام۔ فرمایا ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ فرماتے ہیں اللہ سارے کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا۔ تو اللہ خود کہہ رہے ہیں کہ مایوس نہ ہو، خود کہہ رہے ہیں معافی مانگو، خود فرما رہے ہیں میں معاف کر دیتا ہوں، پھر پیچھے کسر کیا رہ گئی؟ تو اس لیے یہ جو رات آ رہی ہے نا، جس کو لیلۃ من نصف شعبان یعنی شب برات کہتے ہیں، اس میں آپ نے کمرشل قسم کی حرکتیں نہیں کرنی، یہ آج کی ساری تقریر کا خلاصہ ہے۔ پٹاخے نہیں بجانے، کچوریاں تے حلوہ پوڑیاں تے سموسے تے ہور پتہ نہیں کی کچھ بھی اگے پیچھے کھا لیا کرو یار، کوئی 2 دن پہلا کوئی 2 دن بعد مینوں بھی نال کھلا دیا کرو بھی سکتی، چلو، لیکن یہ مطلب نہیں کہ تسی ہن جناب پکی اور رات ہی کر لی کہ اسے رات نہیں کھانا ہے تے اسے رات نو کھوانا ہے۔ اللہ کے بندو کیا ہے اس کا، اس رات کا اس چیزوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہمارے جناب باقاعدہ فنکشن ہو رہے ہوتے ہیں، مٹھائی والے بھی باہر ایک ٹینٹ لگا لیتے ہیں، اور مزے کی بات بتاؤں، میں تیاری کر رہا تھا نا اس جمعے کی، تو میں سوچ رہا تھا، میں کہا کوئی زمانہ ہوتا تھا، وقت بدل گیا، سانو پورا جمعہ اس تے پڑھانا پہنتا سی پٹاخے نہ بجاؤ، پٹاخے نہ بجاؤ، پٹاخے نہ بجاؤ۔ حکومت نے ایسا پٹاخہ بجایا نا، پٹاخے بجان جوگا چھڈیا ہی نہیں، انہوں نے ایسا مہنگائی نال قوم دا دھوں کڈ چھڈیا نا، ہن سانو کہن دی لوڑ نہیں کہ پٹاخے نہ بجاؤ، کیونکہ پٹاخیاں جو کہ پیسے بچے ہی نہیں ہے، کو گھیو چینی چو بچن گے تو پٹاخے بجاواں گے نا، تو وہ ہن کہن دی بھی لوڑ کوئی نہیں، ہن تو اسی بلکہ کہنے کہ نہیں بجاؤ، ہاں یہ ہے حوصلہ تو بجاؤ۔ تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ ان چیزوں کا اس سے کوئی تعلق نہیں، نہ آتش بازی کا، نہ حلوے کا، نہ کچوریوں کا، نہ پوڑیوں کا، نہ سموسوں کا، نہ کھانے پینے کا۔ یہ رات تنہائی میں اپنے اللہ سے معافی مانگنے کی رات ہے، بس تنہائی میں عبادت کرنا، اللہ کو راضی کرنا، اس میں آپ تلاوت کریں، ذکر اذکار کریں، تسبیحات کریں، استغفار پڑھیں، صلاۃ التوبہ پڑھیں،
جیسے آپ کو 2 رکعت پڑھیں، 4 رکعت پڑھیں، 6 8 پڑھ لیں، 12 پڑھ لیں، اس رات میں تہجد کا اہتمام کر لیں اور اپنے اللہ کو راضی کرنے والے کام کر لیں. بس یہ ہے کرنے کا کام. اس کی طرف متوجہ، درود شریف پڑھیں، کثرت کے ساتھ پڑھیں اور اس رات میں اپنے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں. اور وہ کہتے ہیں نا، ویکھ ویکھ کے آویں کوئی ویکھے نہ. بس اللہ دے سامنے یہ جانا ہے کہ کوئی ویکھے نہ. صحابہ ایسے ہی جاتے تھے. کسی نے ویکھیا ہوندا تے دسدا نا، تو دسے ہی کسی نہیں کہ صحابہ رات کو شب برات میں یوں کرتے تھے، یوں کرتے تھے، یوں کرتے تھے. کیوں نہیں؟ کہ دیکھا ہی کسی نے نہیں. چھپ کے اپنے اللہ کو راضی کرتے رہے. حضور نے بتایا، انہوں نے مان لیا، لیکن اشتہار نہیں لگایا اس کا. لوگوں کو نہیں بتایا کہ آج اسی لگے ہوں اجرات اجتماعی توبہ کرن. بھئی اجتماعی نہیں، توبہ انفرادی ہو کرو. اپنے اپنے گناہوں کی معافی مانگو، اپنی اولادوں کو سکھاؤ، خود بھی تسبیح لے کے بیٹھ جاؤ. دیکھا دیکھی بچے ساتھ شروع ہو جاتے ہیں. اللہ کے بندو فائدہ ہوگا. آپ گھر میں عبادت کرو گے نا تو چھوٹے بچے بھی مصلی بچا کے بیٹھ جائیں، وہ بھی تسبیح پکڑ کے بیٹھ جائیں گے. تو ان کی معصومیت کی وجہ سے اللہ آپ کے اوپر رحم فرما دے. ان معصوموں کے صدقے اللہ کرم فرما دیں گے. اور آخری بات جو بڑی مزے کی آپ کو بتانے لگا ہوں، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ سے جو روایت ہے نا، اس روایت میں آتا ہے کہ اللہ اس رات میں اپنے بندوں کے رزق کا فیصلہ فرماتے ہیں. تے اج کل تو روٹی بہت تھوڑی ہوئی ہے کہ بجائے ٹرک دی لائن چ لگن دے شب برات نو اللہ دے سامنے لائن چ لگ جاؤ. ٹھیک ہے نا بھی؟ اپنے اللہ کے سامنے. رازق تو وہ ہے، کھلانا اس نے، پلانا اس نے. تنگی ہے، معاشی بدحالی ہے، جو بھی ہے، اپنے اللہ کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کہو کہ یا اللہ روٹی 2 کی ہو یا 100 کی، کھلانی تو نے ہے. میں مجبور ہوں، کمزور ہوں، محتاج ہوں. آپ نے کھلانا ہے، میں نے کھانا ہے. مہربانی کر کے میرے رزق کا اپنے ذمے لے لیجئے، انتظام فرمائیے. آسان، برکت والا، خیر والا رزق نصیب فرمائیے اور ہم سب کو اپنے تابعدار اور شکر گزار بندوں میں شمار فرما لیجئے. تو لو جی، موقع آ رہا ہے، جانے نہ پائے. گولڈن چانس سمجھ کے اپنی بھی بخشش کرا لینی ہے، اپنے گھر والوں کی بھی کرا لینی ہے، اپنے رشتہ داروں کی بھی کرا لینی ہے، اور جو فوت ہو چکے ہیں ان کی بھی کرا لینی ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو مغفرت کی رات ہے، خوب فائدہ اٹھائیں گے. اپنے لیے بھی مغفرت مانگیں گے، اپنے بڑوں کے لیے، اپنے مرحومین کے لیے بھی مانگیں گے، اپنی آل اولاد کے لیے بھی مانگیں گے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.